بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جا رہے تھے۔ وہ ایک شخص پاس سے گزرا جو کہ یہ دعا کر رہا تھا، اے اللہ مجھے اپنے چند لوگوں میں شامل کر، اے اللہ مجھے اپنے چند لوگوں میں شامل کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، یہ دعا تم نے کہاں سے سیکھی ہے؟ وہ بولا، اللہ کی کتاب سے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور میرے بندو میں صرف چند ہی شکر گزار ہیں۔ عمر یہ سن کر رو پڑے اور اپنے آپ کو نصیحت کرتے ہوئے بولے، اے عمر، لوگ تم سے زیادہ علم والے ہیں، اے اللہ مجھے بھی اپنے چند لوگوں میں شامل کر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی شخص سے کوئی گناہ کا کام چھوڑنے کا کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ اکثر لوگ کرتے ہیں، میں کوئی اکیلا تو نہیں ہوں۔ اگر آپ قرآن میں اکثر لوگ سرچ کریں تو اکثر لوگ نہیں جانتے، شکر ادا کرتے، ایمان نہیں لاتے۔ اگر آپ زیادہ تر کو سرچ کریں تو آپ کو ملے گا کہ زیادہ تر لوگ شدید نافرمان ہیں، جاہل ہیں، راہ راست سے ہٹ جانے والے ہیں، سوچتے نہیں، سنتے نہیں۔ تو اپنے آپ کو چند لوگوں میں ڈالو جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا، میرے تھوڑے ہی بندے شکر گزار ہیں اور کوئی ایمان نہیں لایا سوائے چند کے، اور میں زیادہ سے زیادہ بعد والوں میں تھوڑے چند لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کریں اور اس کی پرواہ نہ کریں کہ اس رستے میں نہیں تو آپ اکیلے ہیں۔ اسی طرح کسی جنگل میں ایک بکری رہا کرتی تھی اور وہ بہت بے فکری سے ادھر ادھر گھوما کرتی تھی۔ ایک کوے کو بہت حیرت ہوئی اور وہ بکری سے پوچھنے لگا کہ تمہیں کسی سے خوف نہیں ہے؟ بکری نے کہا، بھائی میری بے فکری کا سبب یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک شیرنی اپنے 2 چھوٹے بچے چھوڑ کر مر گئی تھی۔ میں نے ان پر ترس کھا کر اپنے دودھ پر انہیں پال کر پروان چڑھایا۔ اب وہ جوان ہے اور انہوں نے جنگل میں اعلان کر رکھا ہے کہ ہماری بکری ماں کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھے۔ سو اب کسی بڑے خونخوار جانور میں بھی یہ ہمت نہیں ہے کہ مجھ پہ ہاتھ ڈالے۔ کسی چھوٹے موٹے جانور کا ذکر ہی نہ کیا۔ کوے نے سوچا، کاش مجھے بھی کوئی ایسی نیکی کرنے کا موقع ملے اور پرندوں کی دنیا میں مجھے بھی احترام حاصل ہو جائے۔ وہ یہی سوچتا ہوا اٹھتا ہوا جا رہا تھا کہ اس نے نیچے دریا میں ایک چوہے کو ڈبکیاں کھاتے ہوئے دیکھا۔ وہ فوراً نیچے اترا اور چوہے کو دریا سے نکال لایا اور ایک بڑے ہی پتھر پر لٹا کر اپنے پروں سے ہوا دینے لگا تاکہ وہ خشک ہو جائے۔ جو ہی چوہے کے حواس بحال ہوئے، اس نے کوے کے پر کترنے شروع کر دیے۔ کوا بیچارہ نیکی کی دھن میں مگن تھا اور چوہا اپنی کارگزاری میں مصروف۔ اتنی دیر میں وہ خوش ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے اپنے بل کی طرف دوڑ لگا دی اور کوا نیکی کر کے بہت موج میں تھا۔ اسی موج میں اس نے لمبی اڑان بھرنے کی کوشش کی مگر منہ کے بل زمین پر آ پڑا اور اڑنے سے معذور ہو کر زمین پر ہی اچھلنے اور گھسڑنے لگا۔ اتفاقاً بکری ادھر سے گزری تو پوچھنے لگی، بھائی کوے، یہ کیا تم پر آفت آ پڑی ہے؟ وہ غصے سے بولا، یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے۔ تمہاری باتوں سے متاثر ہو کر میں نے نیکی کمانے کی چاہ میں چوہے کی جان بچائی، مگر وہ تو میرے ہی پر کتر کر بھاگ گیا۔ بکری ہنس پڑی اور کہنے لگی، بے وقوف، اگر نیکی ہی کرنی تھی تو کسی شیر کے بچے کے ساتھ کرتے۔ چوہے کا تو بچہ اپنا چوہا پن ہی دکھائے گا۔ بد ذات اور بد نسل کے ساتھ نیکی کرنے والے کا وہی صلہ ہوتا ہے جو تمہارا ہوا۔ کووں کے بچے موتی چگنے سے ہنس نہیں بن جاتے، اور کھارے پانی کی کنویں میں میٹھا پانی ڈالنے کے بعد بھی وہ کھارا ہی رہتا ہے۔ اسی طرح حبیب بن مالک تھے، وہ یمن کے بہت بڑے سردار تھے۔ ابو جہل نے پیغام بھیجا کہ حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلاں تاریخ کو چاند کے 2 ٹکڑے کرنے ہیں، تم یہاں آ جاؤ اور چاند کو دیکھنا کہ وہ 2 ٹوٹے ہوتا ہے یا نہیں۔ چنانچہ حبیب بن مالک نے رخت سفر باندھا اور کوہ ابو قیس پہنچ گئے، جہاں کفار نے مطالبہ کر دیا کہ آسمانی معجزہ یہاں دکھاؤ یا چاند کو 2 ٹکڑے کرو۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور چاند کے 2 ٹکڑے
کر دیا۔ وہ واپس تشریف لے گئے۔ قصص الاکبری میں موجود ہے کہ 1.5 گھنٹہ تک چاند 2 ٹکڑے رہا۔ حبیب بن مالک یہ دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور بولے، یہ سب ٹھیک ہے لیکن بتائیں میرے دل کو کیا دکھ ہے؟ آپ نے فرمایا، تیری ایک ہی بیٹی ہے جس کا نام ستیہ ہے، وہ اندھی، لولی، لنگڑی، بہری اور گونگی ہے۔ تجھے اس کا دکھ اندر سے کھائے جا رہا ہے۔ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی ہے۔ حبیب یہ سنتے ہی دوڑ کر اپنے گھر آئے تو ان کی بیٹی ستیہ کلمہ پڑھتے ہوئے دروازہ کھولا۔ حبیب نے پوچھا کہ ستیہ، تجھے یہ کلمہ کس نے سکھایا ہے؟ تو اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا حلیہ بتایا اور بولی، اے ابا، وہ آئے، مجھے زیارت بخشی اور دعا فرمائی اور مجھے کلمہ طیبہ بھی پڑھا گئے۔ حبیب واپس گئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ اسلام کی خدمت میں پیش رہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ میری کہانیاں اچھی لگی ہوں، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے سبسکرائب سے میرا بہت حوصلہ بڑھتا ہے، اور دعا کیجیے گا کہ میری کوئی نہ کوئی ویڈیو وائرل ہو جائے۔ میں اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں اور غریبوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ۔